اور رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیوں میں ایک چیز سب سے پہلے وہ کرنی ہے کہ اپنے دل کو آپ نے سب کے لیے صاف کرنا ہے۔ کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کے ساتھ عداوت، دشمنی دل میں نہیں رکھنی۔ کیوں نہیں رکھنی؟ کیونکہ دل وہ واحد چیز ہے جہاں پر اعمال کا نور آتا ہے۔ آپ رمضان المبارک میں تلاوت کریں گے، اس کا نور دل پہ آئے گا۔ آپ روزہ رکھیں گے، روزے میں بھوک، پیاس اور بہت سی چیزوں کو آپ برداشت کریں گے، تو اس برداشت کے بدلے جو چیز ملے گی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ہوگا جو دل پہ پڑے گا۔ اور دل پہ نور تب اثر کرے گا جب یہ دل غلاظتوں سے پاک ہوگا۔ اور دل کی غلاظتیں کیا ہوتی ہیں؟ حسد، بغض، کینہ، عداوت، لوگوں کی نفرتیں دل میں جب پیدا ہوتی ہیں تو یہ دل کی غلاظت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، غلیظ دل میں کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی اعمال کا نور نہیں اتارتے۔ تو رمضان المبارک میں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا، اور یہ دل کی صفائی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے، تو صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جب بات ارشاد فرماتے، آپ بات کرتے تو صحابہ آپ کے قریب قریب بیٹھتے تھے، ستاروں کی مانند، چاند کے جیسے گرد جھرمٹ میں ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آپ کی بات سننے کے لیے یوں اکٹھے ہو جاتے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ کی نگاہیں تو ادھر اٹھ گئیں اس دروازے کی طرف کہ آج زبان اطہر سے کس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ چنانچہ دیکھا ایک انصاری صحابی، انہوں نے وضو کیا ہوا تازہ، وضو کے پانی کے قطرے ان کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے، اور وہ مسجد کے دروازے سے آئے اور آپ کے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگلا دن پھر آیا، اور آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ مسجد کے اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا وہی صحابی اسی حیت میں وضو کیا ہوا، اور وضو کے پانی کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کی اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور یہ صحابہ میں بہت بڑے عبادت گزار تھے، ساری رات قائم اللیل و صائم النہار تھے۔ رمضان کے علاوہ دن بھر روزہ رکھتے، اور رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نوافل میں قرآن مجید پڑھتے، اور پورے دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اتنا ان کا بلند مقام تھا۔ تو ان کو بڑی جستجو ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق 3 دن جنت کی بشارت کی خبر دی، خوشخبری دی کہ وہ جنتی آئے گا، اس دروازے سے جنتی آئے گا، اس دروازے سے جنتی آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تو کائنات کا سب سے عظیم الفاظ اور سب سے وہ سچے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئے۔ تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں ان کے اعمال کا جائزہ لوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو وہ ان کے پاس گئے بہانہ بنا کر، بڑی عمر کے تھے، کہنے لگے چچا میں آپ کے پاس چند دن رکنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رکیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر رک گئے۔ تو وجہ تو یہی تھی کہ میں دیکھوں کہ ان کی راتیں کیسی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ وہ 3 دن میرے نبی کی زبان جسے جنتی کا سرٹیفکیٹ دے، کیا مقام ہوگا، کیا اس کی عبادت ہوگی، کیا اس کے اخلاق ہوں گے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر رکے، نماز عشاء کے بعد جب وہ لیٹنے لگے تو ان کے دل میں جستجو تھی کہ میں دیکھوں گا کہ یہ رات کیسے گزارتے ہیں، کیسے رات عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی آئے جو بزرگ تھے، انصاری صحابی جن کو بشارت دی گئی تھی، وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، پوری رات سوئے رہے، صبح اٹھے اور نماز پڑھی۔
3 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ حضرت عبداللہ تو اس جستجو میں تھے کہ میں دیکھوں کہ یہ سجدہ کتنا لمبا کریں گے، یہ رکوع کتنا لمبا کریں گے، یہ رات کو کتنے نوافل پڑھیں گے، یہ کتنی تلاوت کریں گے، ان کا کون سا عمل ہوگا۔ وہ 3 دن بعد حیران ہو گئے، تو 3 دن کے بعد انہیں کہنے لگے کہ چچا بات یہ ہے کہ 3 دن میرے نبی نے جب آپ مسجد میں آتے تو آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ہمیں مخاطب کر کے آپ فرماتے تھے اس دروازے سے جنتی آئے گا، اس دروازے سے جنتی آئے گا۔ 3 دن یہ ارشاد فرمایا، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لاتے رہے، اور میں آپ کے گھر اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھ سکوں آپ راتوں کو کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو میں نے دیکھا آپ کی راتیں تو سو کے گزرتی ہیں، اور میں تو یہ دیکھنے آیا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا جو آپ نے دیکھا میری زندگی وہی ہے، میری زندگی وہی ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک طرف زبان نبوت کی بشارت اور ایک طرف یہ عمل، اور میرا عمل تو بہت زیادہ تھا، تو بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو جب وہ نکلنے لگے، لوٹنے لگے، تو وہ بزرگ انصاری صحابی جو تھے انہوں نے ان کو آواز دی، یا بنا اخی، بھتیجے بات سنو، بھتیجے بات سنو۔ تو فرمانے لگے، سننے والی بات ہے، فرمانے لگے کہ بیٹا جو آپ نے دیکھا میری زندگی کے معمولات تو وہی تھے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے اس دل میں کسی کے خلاف نفرت، عداوت، بغض اور حسد نہیں ہے، بغض اور حسد نہیں۔ جب کسی کو میں دیکھتا ہوں اللہ نے اس کو بہت زیادہ دیا تو میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ جب میں کسی کو اچھی انداز میں پہنتے، کھاتے، پیتے، زندگی بسر کرتے دیکھتا ہوں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ اس دل میں کسی کے لیے حسد اور کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بول اٹھے، کہاں یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ہم رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ غصہ ہے، اس کو معاف کر دیں۔ آپ سے کسی کی دل آزاری ہوئی، اس سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے کبھی بھی عزت نہیں کم ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا تم معافی مانگو، اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کمی آئے تو میں محمد مصطفیٰ تمہیں کل قیامت کو تمہاری عزت لوٹا کر دوں گا۔ تو ایک کام ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں یہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیتے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بھلے نوں اے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ تو رمضان المبارک کی ان بابرکت اور سعادت مند گھڑیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں اور لوگوں سے معافی مانگیں۔ جب دل صاف ہوگا تو رمضان المبارک کے انوارات اس پہ پھر اتریں گے، اور پھر آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی نورانیت کو، اللہ کی روحانیت کو جذب کرے گا، اور پھر وہ طبیعت میں حلاوت ایمانی کو ہم محسوس کر